طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم جو بیان کر رہے ہیں اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں کتنے احسن انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ پیچھے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ جس طرح لباس تمہارے جسم کے سارے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح تم نے اپنی عورتوں کے سارے عیبوں کو چھپا لینا ہے اور عورتوں نے تمہارے عیبوں کو چھپا لینا ہے۔ اس طرح آپس میں یہ رشتہ قائم کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس انداز میں چاہو تم ان کے پاس آؤ۔ تو کھیتی سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ تخم ریزی کی جائے، بیج بویا جائے، اس طرف سے آپ نے آنا ہے، اس کے خلاف نہیں کرنا۔ اب چاہے جس انداز میں آؤ، چاہے بیٹھ کر آؤ، لیٹ کر آؤ، یا جس انداز میں بھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تمہاری کسی وجہ سے گزارا اوقات نہ ہو، تم علیحدہ ہونا چاہو، اس کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا۔ پہلے لوگ یہ کرتے تھے کہ بیوی کو طلاق دے دینا، اب 3 طہر ابھی نہیں گزرے، اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، پھر رجوع کر لینا، پھر ان کو طلاق دے دینا۔ ایسے نہ ان کو آزاد کرنا، نہ ان کو اپنے پاس صحیح طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا۔ اس طریقے سے منع کیا گیا کہ جب تم نے ایک مرتبہ عورت کو طلاق دے دی، اگر عدت کے دوران 3 طہروں کے دوران تم نے رجوع کر لیا تو تمہارے کھاتے میں ایک طلاق جو ہے نا وہ قائم ہوگی تمہاری طرف سے۔ اب پھر اگر تم نے دوسری مرتبہ طلاق دے دی اور پھر رجوع کر لیا تو 2 طلاقیں تمہاری طرف سے ہو گئی۔ اب جب تیسری مرتبہ ایسا کر دیا تو پھر وہ عورت تم سے جدا ہو جائے گی، پھر وہ تمہارے پاس واپس نہیں آئے گی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر وہ کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے، پھر اس کا خاوند اپنی مرضی سے اس کو جدا کر دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ عدت گزار کر تمہارے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اب یہاں اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی عورت کے جو حق مہر ہے نا اس کے متعلق ہمیں آگاہ فرما رہا ہے۔ حق مہر کی اہمیت کو ہم صحیح طریقے سے مسلمان نہیں جانتے۔ اکثر ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں نا جی، وہ شرعی جو حق مہر ہے نا وہ آپ مقرر کر دیں، حالانکہ یہاں پہ قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ جو جس کا نکاح کیا جا رہا ہے نا اس کی حیثیت کے مطابق نا حق مہر جو ہے ادا کیا جائے۔ اگر ایک بندہ اپنی شادی پہ کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، لاکھوں خرچ کر رہا ہے، تو اس کو اس حساب سے حق مہر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق ہو، اگر کوئی امیر ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق حق مہر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن۔ لا جناح علیکم، تم پر کچھ مطالبہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفرضوا لہن فریضہ، یا کوئی حق مہر مقرر کر لیا ہو، ومتعوہن، اور فرمایا ان کو کچھ برتنے کو دو، علی الموسع قدرہ، فرمایا کہ مقدور والے پر اس کے لائق، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کے لائق، جو قدرت رکھتا ہے نا اس کے مطابق ہوگا، اور جو تنگ دست ہوگا اس کے مطابق ہوگا۔ اور فرمایا متاعا بالمعروف،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حسب دستور کچھ برتنے کی چیز حقاً علی المحسنین یہ واجب ہے بلائی والوں پر۔ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم ان کو نہ چھوؤ، یعنی کہ ان کے اگر تم ابھی قریب نہیں گئے یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں۔ اب ایسی عالم میں اگر تم نے طلاق دے دی تو پھر تو کوئی نہیں تم سے مطالبہ ہوگا۔ اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے، اور شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ جس عورت کا مہر مقرر کیے بغیر نکاح کر دیا گیا ہو لازم نہیں، ہاتھ لگانے سے ہم بستری کرنا مراد ہے۔ ابھی میاں بیوی کے تعلقات ابھی انہوں نے قائم نہیں کیے، پہلے اس نے طلاق دے دی تو پھر اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مہر کا ذکر کیے بغیر بھی نکاح درست ہے، مگر اس صورت میں اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی فوت ہو گیا تو مہر مثل دینا واجب ہے، بشرطے کہ نکاح کے بعد انہوں نے آپس میں کوئی مہر طے نہ کر لیا ہو۔ اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی تو 3 کپڑوں یعنی کرتا شلوار اور دوپٹے پر مشتمل ایک جوڑا سوٹ دینا واجب ہے۔ اور فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی، ابھی ان کے پاس تم گئے نہیں اور ان کو تم نے طلاق دے دی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے حق مہر بھی مقرر کر لیا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور جو تم نے مقرر کیا اس کا آدھا دینا ہوگا، إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اور زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور فرمایا کہ آپس میں لیے اور بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہا، ہر ایک چیز اس میں 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر اسے طلاق دے دی تو مقرر کردہ مہر کا آدھا دینا جو ہے نا وہ تمہارے لیے ہوگا، مگر اگر کسی نے 10,000 مہر مقرر کیا ہے نا تو ایسی عالم میں اس نے طلاق دے دی تو پھر 5,000 روپیہ دینا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اگر عورت اس آدھے میں سے بھی کچھ معاف کر دے تو پھر بھی جائز ہے، شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دے دے تب بھی جائز ہے، اور شوہر کا اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دینا تقوی و پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ بیوی کو طلاق دینے کے باوجود کوئی زیادتی کرنے کے بجائے پھر احسان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگرچہ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہو تب بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، طلاق کے بعد آپس میں کینہ و عداوت نہ ہو، اسلامی اور قرابت کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے، اس میں حسن سلوک و مکارم اخلاق کی ترغیب ہے۔ آیت کے آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی
اس تصور و اعتقاد کو ہر وقت ذہن نشین رکھو تاکہ تم پر ظلم و زیادتی سے تم بچو اور فضل و احسان کی طرف مائل رہو۔ کتنی پیاری تعلیم ہے۔ طلاق کا معاملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ عموماً جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے نا تو دونوں فریق جذباتی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے معاملات میں بھی حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، نگہبانی کرو سب نمازوں کی، صلوات یعنی کہ نمازوں کی صلاۃ کی جمع ہے، سب نمازوں کی نگہبانی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ اور بیچ کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین اور کھڑے ہو جو اللہ کے حضور ادب سے۔ اب دیکھیں نکاح و طلاق کے مسائل بیان کرنے کے دوران نماز کی تاکید فرما دی، گویا کہ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے خالق و مالک کے حقوق سے غافل نہ ہو جانا۔ فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو، کیونکہ شریعت کے دیگر معاملات میں حکم الہی پر عمل اسی صورت میں ہوگا جب دل کی اصلاح ہوگی، اور دل کی اصلاح نماز کی پابندی سے ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ تمام نمازوں کی پابندی اور نگہبانی کرو، اس نگہبانی میں ہمیشہ نماز پڑھنا، با جماعت نماز پڑھنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا اور صحیح وقت پر ادا کرنا، اور درمیانی نماز بالخصوص اس کی تاکید کی گئی۔ اس نماز سے مراد نماز اثر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ جو ہوتا ہے نا وقت، ہر بندہ جو ہے نا کوشش کر رہا ہے اب شام جو ہے نا وہ آنے والی ہے، اندھیرا چھانے والا، اپنے اپنے کام جب مکمل کر لو، جلدی کر لو، تو وہ کام کی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس کی بھی نا تاکید فرمائی گئی کہ عصر کی نماز کی بھی بالخصوص پابندی کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم دنیا کے کام کاج میں لگ کر اس نماز کو چھوڑ دو۔ اور فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے کھڑا ہویا جائے، لہذا کھڑے ہونے کے ایسے طریقے ممنوع ہوں گے جس میں بے ادبی کا پہلو نما ہو۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا نمونہ پیش کرتا ہوں۔ ایک بندہ نماز میں کھڑے ہو رہا ہے اس طرح ہاتھ باندھ کر، اس طرح، اور ایک بندہ اس طرح کھڑا ہو رہا ہے اکڑ کر۔ اب خود دیکھ لیں کہ آج اس طرح طریقے سے ہے یا اس طریقے سے ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر خوف میں ہو یا پیادہ ہو یا سوار، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو جیسے بن پڑے پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ اب یہاں پہ نا کوئی دشمن کا خوف ہو یا کسی جنگل کے علاقے میں سفر کر رہے ہو، کسی درندے کے حملے کا خوف ہو، تو اس وقت تمہیں حکم یہ ہے کہ جس طرف تم چل رہے ہو نا، چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ نماز کی اس معاملے بھی چھوٹ نہیں ہے۔ اب چاہے کسی سواری پہ جا رہے ہو، جیسے بھی، اور جس طرف تمہارا منہ ہے نا اس طرف ہی منہ کر کے نا نیت کر کے تم نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ایسی حالت میں ہو جائے گی۔ اور فرمایا جب حالت امن میں ہو تو پھر معمول کے مطابق نماز پڑھی جائے، البتہ اگر خوف کی ایسی حالت ہو کہ اس میں ٹھہرنا ممکن ہو، جیسے جنگ کے موقع پر دشمنوں کے حملے کا ڈر بھی ہے لیکن کسی جگہ ٹھہرے ہوئے بھی ہیں، تو اس کا با جماعت نماز پڑھنے کا طریقہ آگے سورہ نساء میں آپ پڑھیں گے کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدھے جو ہے نا جماعت والے جماعت کرانا شروع کر دیں، آدھے حفاظت میں کھڑے ہو جائیں، اس طرح وہ باری باری وہ نماز پڑھیں گے۔ اگر فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، حقاً علی المتقین، اور یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون،
اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو۔ یہاں آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ طلاق کی عدت میں شوہر پر عورت کا نان و نفقہ دینا بھی لازم ہے۔ اب جو اگلا رکوع ہے نا، اس میں یہ عورت کو جب فارغ کر دیا جائے گا، طلاق دے دی جائے گی، 3 طہروں تک وہ آپ کے پاس ٹھہری ہوئی ہے، تو اس کو خرچہ پانی دینا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ وہ آگے تفصیل سے انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا۔ اور پہلے سال بھر کے لیے تھا کہ سال بھر نان و نفقہ دیا جائے گا، لیکن بعد میں وہ بھی حکم جو ہے منسوخ ہو گیا۔ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ عورت کی عدت جو ہے نا 4 ماہ 10 دن ہو گئی، تو اس سے وہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا۔ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بعض احکامات کو ہم نے منسوخ کر دیا اور اس کی جگہ پہ ہم بہتر جو ہے نا حکم لے کر آئے، نات بخیر منہا۔ تو بعض جو احکام ہے نا قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کو منسوخ کر کے ان کی جگہ پہ اس سے اچھے جو ہے نا احکامات ہم پہ نازل فرما دیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔